نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا، ایک درمیانہ بھائی تھا اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ لیکن جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ وہ بڑا بھائی کہنے لگا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹا رہوں گا، لیکن جب تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو گیا، دوسرے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا اور ہمارا دوستانہ تعلق رہا ہے، ہم میں پیار رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کی ہے، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ قبر میں آ جائیں تاکہ وہاں بھی ہم ساتھ ساتھ رہیں جس طرح ہم دنیا میں ساتھ ساتھ رہیں۔ وہ کہے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جانے کے بعد تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر جو تیسرا بھائی تھا سب سے چھوٹا، اس کے پاس گیا اور اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تجھے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، تجھ پر جھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہیں اور تو میرے قبر میں بھی میرے ساتھ آ جا۔ تو تیسرا بھائی کہنے لگا کہ ہاں، جب تک کہ تیری روح موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک میں تیرے ساتھ تب تک میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تجھے نہلانے دلانے میں سب میں شریک ہوں گا، اور جب تو قبر میں دفن کیا جائے گا وہاں بھی میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ سے پوچھا، کیا تم کو بات سمجھ میں آئی؟ یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا، واللہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا جو پہلا بھائی تھا اس سے مال اور دولت مراد ہے، جب آدمی سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل تو مال اور دولت کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تیری جان نکل لے گی تو میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعہ تو آج کل بہت سارے پیش آ رہے ہیں میرے بھائیوں، کہ ادھر روح قبض ہوئی نہیں، قبض ہونے کے بعد ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ مجھے ملے گا، تجھے ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد دراصل رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو اس کا تیسرا بھائی تھا، سب سے چھوٹا بھائی، اس سے مراد اس کے اچھے اور برے اعمال ہیں کہ جو اس کے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے، قبر میں ساتھ رہیں گے۔